اہرام مصر قدیم ترین عجائبات میں سے ایک عجوبہ ہے جو ہزاروں سال گزر جانے کے باوجود بھی آج تک صحیح سلامت موجود ہے۔ اہرام مصر کی تاریخ تقریباً 4000 برس تک قائم رہی۔ یہ اہرام سن 2560 قبل مسیح کے دوران چوتھے فرعونی خاندان نے 20 سال کی مدت میں بنوائے۔ سب سے بڑا حرم خوفو کا ہے۔ اس کی اونچائی 483 فٹ ہے اور یہ حرم 13 ایکڑ رقبے پر مشتمل ہے۔ دوسرا حرم خافرے کا ہے اور تیسرا حرم مینکور کا ہے۔ یہ رشتہ بالترتیب باپ، بیٹے اور پوتے کا ہے۔ خوفو کا حرم سب سے بڑا حرم ہے۔ اس کی تعمیر میں پتھر کے 23 لاکھ بلاک استعمال کیے گئے ہیں۔ ان میں ہر پتھر کا وزن 2.5 ٹن ہے۔ اندازہ کیا جاتا ہے کہ ان اہراموں کا وزن تقریباً 65 لاکھ ٹن ہوگا۔ ان میں ایسے پتھروں کی سلیبیں ہیں جن کا انفرادی وزن 100 ٹن ہے۔ یہ بات بھی سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ اتنے بڑے بڑے پتھروں کو کاٹنے اور تراشنے کے لیے ان کے پاس کون سے اوزار تھے اور پتھروں کو حاصل کیسے کیا گیا، جبکہ اس وقت ڈائنامائٹ کی ایجاد نہ ہوئی تھی کہ دھماکوں سے پتھروں کو نکالا جا سکے۔ اہرام مصر کے بنانے والوں کو کائنات کے مختلف رازوں کا علم تھا۔ انہیں علم ریاضی، علم جغرافیہ، جیومیٹری اور فلکیات پر پورا عبور حاصل تھا۔ پوری دنیا میں اس طرح کی کوئی دوسری عمارت نہیں جس میں اس قدر پتھر استعمال ہوا ہو یا تعمیر میں اس قدر انسانی محنت صرف ہوئی ہو۔ جب نیپولین نے مصر کے دورے کے دوران ان اہراموں کو دیکھا تو اس کے ساتھ آئے ہوئے عالموں اور سائنسدانوں نے اندازہ لگایا کہ صرف خوفو کے حرم میں اتنا پتھر موجود ہے کہ اس سے فرانس کے گرد ایک دیوار تعمیر کی جا سکتی ہے جو 10 فٹ اونچی اور 1 فٹ چوڑی ہوگی۔ خوفو کے حرم کے ساتھ 3 چھوٹے اہرام ہیں جو اس کی بیویوں کے ہیں۔ خوفو کے حرم کے ساتھ ابو الہول کا مجسمہ بھی ہے جو اس حرم کی انفرادیت کو ظاہر کرتا ہے۔ اس مجسمے کا سر آدمی کا اور دھڑ لیٹے ہوئے شیر کی طرح ہے اور اس کا شمار قدیم ترین مجسموں میں ہوتا ہے۔ اہراموں کے اندرونی راستے انتہائی پیچیدہ رکھے گئے ہیں تاکہ عام رسائی ممکن نہ ہو سکے۔ قدیم مصر کے لوگوں کا عقیدہ تھا کہ ان کا بادشاہ مرا نہیں بلکہ سورج دیوتا سے ملنے گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہرام مصر کے مقبروں کی دیواروں پر مختلف قسم کی عبارتیں لکھی ہیں کہ اگر کسی نے ان کی نیند کو خراب کرنے کی کوشش کی تو اس کے نتائج بہت خطرناک ہوں گے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ بے شمار لوگ جو چوری اور تحقیقات کی غرض سے ان مقبروں میں گئے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے یا ان اہراموں کی منحوسیت کا شکار بنے۔ قدیم مصر میں فرعونوں کے بارے میں یہ عقیدہ عام تھا کہ وہ عام انسان نہیں بلکہ دیوی دیوتا ہے۔ جب کوئی فرعون مرتا تو اس کے مردہ وجود سے تمام اعضاء نکال لیے جاتے، دماغ کو ناک کے راستے سے نکال لیا جاتا، جسم میں صرف دل ہی کو رہنے دیا جاتا، کیونکہ وہ لوگ دل کو روح کا ایک حصہ مانتے تھے۔ نکالے گئے تمام اعضاء کو ایک خاص قسم کا مسالہ لگایا جاتا اور خشک کیا جاتا، پھر مرتبانوں میں محفوظ کر لیا جاتا۔ مردہ جسم کو بھی مسالہ لگا کر پٹیوں سے کور کر لیا جاتا تاکہ کیڑے مکوڑے اس ممی کو خراب نہ کر سکیں۔ جسم سے نکالے گئے تمام اعضاء کھانے پینے اور ضرورت زندگی کی تمام چیزیں اور ہیرے جواہرات کے علاوہ مردہ فرعون کی کنیزوں اور غلاموں کو بھی اس ممی کے ساتھ زندہ دفن کر دیا جاتا۔ اس سب کام کی ذمہ داری انوبس دیوتا کی ہوتی تھی جو ماسک لگا کر یہ کام سر انجام دیتا تھا۔ قدیم مصر میں 2000 سے زیادہ دیوی دیوتاؤں کو پوجا جاتا تھا۔ ان کا ہر دیوی دیوتا زندگی کے کسی نہ کسی حصے سے جڑا ہوتا تھا۔ وہ لوگ بھوت پریت پر اور روحوں پر بھی یقین رکھتے تھے۔ محققین بتاتے ہیں کہ اہرام مصر میں رکھی کھانے پینے کی اشیاء صدیاں گزر جانے کے باوجود بھی تازہ تھی۔ اس تازگی کا ایک سبب اہرام کی تکونی تعمیرات کو بتایا جاتا ہے۔
مایا کیلنڈر دنیا کا درست ترین کیلنڈر ہے جو قدیم مصر کے وقت بنایا گیا تھا۔ انہوں نے ایسی بہت سی چیزیں ایجاد کی جو ہم آج بھی استعمال کرتے ہیں، جیسے ٹوتھ پیسٹ، پین، چابی تالا وغیرہ۔ اس وقت عورتوں کو پوری دنیا میں مردوں سے کم تر سمجھا جاتا تھا، لیکن مصر میں انہیں مردوں کے برابر حقوق دیے جاتے تھے۔ مصر کی عورتیں زمین خرید سکتی تھی، جج بن سکتی تھی، اپنی وصیت لکھ سکتی تھی، مردوں کے شانہ بشانہ کام کر سکتی تھی، وہ طلاق بھی دے سکتی تھی اور پھر شادی بھی کر سکتی تھی۔ یہاں تک کہ کئی بار عورتوں نے مصر کی حکومت کو بھی سنبھالا اور مصر پر راج بھی کیا۔ اس کی ایک بڑی مثال کلیوپاترا ہے۔ سن 400 سے 800 عیسوی کے بیچ مصر کے زیادہ تر لوگ عیسائی مذہب کے تھے، لیکن 10ویں صدی میں مسلمانوں کے حملوں کے بعد بڑی سطح پر لوگوں نے اپنا مذہب تبدیل کیا اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد مصر کی قدیم زبان کی جگہ عربی زبان نے لے لی۔ قدیم مصر کے لوگ بالوں کو سخت ناپسند کرتے تھے۔ ان لوگوں کا ماننا تھا کہ جسم پر بال ہونا بری قسمت اور بری صحت کی علامت ہے، اس لیے وہ لوگ جسم سے ہر طرح کے بال صاف کر دیتے تھے اور اصل بالوں کی جگہ نقلی بال یعنی وگ کا استعمال کرتے تھے تاکہ سورج کی سیدھی دھوپ ان کے سر پر نہ پڑے۔ قدیم مصر کے لوگ میک اپ کو بہت اہمیت دیتے تھے۔ جہاں آج کے دور میں صرف عورتیں ہی میک اپ کرتی ہیں، وہیں قدیم مصر میں مردوں کا میک اپ کرنا معمولی بات تھی۔ قدیم مصر کے لوگ اپنے دانتوں کی صفائی کا بہت خیال رکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنی ممیز کے ساتھ ٹوتھ پیسٹ بھی لازمی رکھتے تھے۔ مانا جاتا ہے کہ قدیم مصر کے لوگوں نے ہی ٹوتھ پیسٹ کی ایجاد کی تھی۔ اس کو بنانے کے لیے وہ جلے ہوئے انڈوں کی چھال اور راکھ کا استعمال کرتے تھے۔ دنیا میں بچے کی پیدائش کو روکنے والی دوا سب سے پہلے مصر میں ہی بنی۔ عورتیں حاملہ نہ ہونے کے لیے مٹی، شہد اور مگرمچھ کے گوبر سے بنی ہوئی دوا کا استعمال کرتی تھی۔ اس دوا کو عورت کی بچہ دانی میں رکھا جاتا تھا جس سے عورت حاملہ نہیں ہوتی تھی۔ قدیم مصر کے لوگوں کو بلیوں سے بہت لگاؤ تھا۔ قدیم مصر کے لوگ سب ہی جانوروں کو دیوتا کے سامان مانتے تھے، مگر سارے جانوروں میں بلیوں کا ایک الگ مقام تھا۔ وہ لوگ بلی کو اچھی قسمت کی علامت مانتے تھے۔ جب بھی ان کی پالتو بلی مر جاتی تو وہ اپنی آنکھوں کے اوپر کے بال منڈوا دیتے تھے۔ وہ بلیوں کی ممی بناتے تھے اور انہیں چوہوں اور ایک کٹوری دودھ کے ساتھ دفنا دیا جاتا تھا۔ قدیم مصر کے لوگ تفریح کے لیے مختلف بورڈز گیم کھیلنا پسند کرتے تھے۔ ان سب میں سے سب سے پسندیدہ گیم سینٹ تھی جو 2000 سالوں تک کھیلی گئی۔ اس گیم کو آج کی لوڈو ہی کی طرح کھیلا جاتا تھا۔ اہرام مصر اس دور کی تعمیرات ہیں جب دنیا تاریخ نویسی کے فن سے روشناس نہیں تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ان اہراموں سے ہزاروں نہیں لاکھوں دیومالائی داستانیں وابستہ ہیں۔ ان گنت ناولز اور بے تحاشا فلمز بنائی جا چکی ہیں، لیکن اہراموں کے لاکھوں راز کھولنے کے باوجود کروڑوں بھید آج بھی پردہ راز ہیں۔ کسی نے اہرام مصر کو علم کا منبع کہا تو کسی نے شیطان کی کار فرمائی۔ ان اہراموں کی تعمیر میں استعمال کیے گئے سامان، پیمائش کی درستگی اور ان پر درج پیشن گوئیوں نے ساری دنیا کے سائنسدانوں، اہل علم اور ماہرین کو حیران کر رکھا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، اسے شیئر کریں۔ مزید ویڈیو کے لیے میرا چینل میری کہانی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔